حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کی سانپ کے ذریعے حفاظت کا عجیب واقعہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام یمن رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں، اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنا دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ غالباً اللہ نے ناگ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا، تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں۔ والدہ کی خدمت کا انعام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یمن سے جہاد کے لیے آنے والی جماعتوں میں قبلہ مراد میں سے ایک شخص اویس نامی آئے گا۔ اس کی ایک والدہ ہے جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر وہ کسی بات کے متعلق قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم میں اس کو ضرور سچا کر دے۔ اگر تم سے یہ ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے، تم ایسا ضرور کر لینا، یعنی اس سے دعائے مغفرت کروا لینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائی۔ فائدہ: جب اس سے دعا کے لیے کہا جائے تو اسے چاہیے کہ تکلف نہ کرے اور تواضع کو آڑ بنا کر دعا نہ انکار کرے۔ ذرا سی زبان ہلانے میں کیا بوجھ پڑ جائے گا۔ ہمارا کام ہے اتباع سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کرنا۔ دعا کو قبول کرنے والی ذات تو خداوند قدوس کی ہے۔ دعا سے انکار کر کے خلاف سنت کام بھی کرتے ہیں اور اپنا وقار ثواب بھی کھو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ دعا کی درخواست کرنے والے کی دل شکنی بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی خود اپنے چھوٹے بڑے سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دوسرے کوئی چھوٹے بڑے ہم سے دعا کے لیے درخواست کرے تو بخوشی قبول کرتے ہوئے اس کے لیے حسب منشا دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ ملک الموت۔ حضرت حارث بن خزرج بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کی، آپ خوش ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اگر یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرے تو ان کو اجر ملے گا، اور اگر یہ چیخ و پکار و ودیلا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف
بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات تری اور خشکی پر، میدان اور پہاڑ پر، ہر گھر پر نظر رکھتا ہوں اور چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔